رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس سے آگے تک کی کچھ آیات ہوئی تھیں، لیکن اخیر کے حصے میں کچھ اس بار جلدی ہو گئی تھی، تو اس لیے یہاں سے شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں نجران سے عیسائی آئے تھے، اور وہ عیسائی اپنے دین کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے اور اپنے عقیدے کو پھیلانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر مناظرہ کرنے آ گئے تھے کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں ہمارا مذہب زیادہ صحیح ہے، آگے ہو جائیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو مناظرہ ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے مباہلے تک کی دعوت دی، اور مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ کہا کہ اگر تم اپنے مذہب میں سچے ہو اور تم اپنی بات میں اگر تم سچے ہو تو ایسا کرو کہ ہم لوگ ایک جگہ جاتے ہیں اور تم اپنے بال بچوں کے ساتھ آؤ، ہم بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ آتے ہیں، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو لوگ جو حق پر ہے اس کی حفاظت فرما، جو حق پر نہیں ہے جو باطل پر ہے ان کو ہلاک کر دیجیے۔ یہ میدان میں آ کر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جب یہ بات سنی تو یہ خود آپس میں ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہم سب کی ہلاکت یقینی ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ان لوگوں کے لیے شرطیں رکھی تھیں کہ تم لوگ اسلامی حکومت کے ماتحت میں رہو گے، وہ ساری شرطیں جو ہیں ان لوگوں نے مان لی، یعنی اس کو صلح کہتے ہیں۔ صلح پر وہ لوگ آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے۔ اسی کا ذکر یہاں پر بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو یہ لوگ آئے تھے اور یہ لوگ دعوت جو دے رہے تھے اسی کا ذکر ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو وہ گمراہ کر دیں، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو وہ گمراہ کر دینا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ مذہب ہے، عیسائیوں کا، کہ ان اللہ ثالث ثلاثۃ، اللہ تین میں سے ایک ہے، یعنی اللہ تو سب سے بڑا ہے، اس کی ذات، اللہ ہی کا ایک حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، گویا کہ وہ بھی معبود ہیں، اور حضرت روح القدس بھی معبود ہیں۔ روح القدس میں ان کی کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ ان کی مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے، بعض کہتے ہیں کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہے۔ بہر صورت وہ لوگ تین الفاظ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، ان میں سب سے بڑا تو اللہ ہے، لیکن یہ بھی اللہ ہی کا ایک حصہ ہیں، گویا تین مل کر کے معبود ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا،
اور اسی کی وہ آج بھی تبلیغ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود ماننا، اور یا روح القدس کو معبود ماننا، یا پھر تینوں کو معبود ماننا، اللہ کے ساتھ ان دونوں کو بھی شریک کرنا، حضرت عیسیٰ کو اور روح القدس کو بھی شریک کرنا، یہ شرک ہے اور یہ گمراہی ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور اس طرح سے حرکت کر کے وہ لوگ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، وما یشعرون، اور ان کو اس اپنے گمراہ ہونے کا احساس نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اب خود اہل کتاب کو یعنی یہی عیسائیوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ اصل میں تورات میں، انجیل میں خود قرآن کا ذکر ہے اور نبی علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور جب قرآن کا ذکر ہے اور نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ ایک آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آئیں گے، مکے میں آئیں گے، ان پر قرآن نازل ہوگا اور وہ آخری نبی ہوں گے، انہی کو جو مانے گا وہ سچا ہوگا، اور ان کو جو نہیں مانے گا وہ صحیح راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ جب تورات اور انجیل میں یہ ساری باتیں موجود ہیں تو پھر ان لوگوں کو ماننا چاہیے۔ اب گویا کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کو آخری رسول نہیں مانتے ہیں، قرآن کو آخری اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہیں، تو گویا خود تورات اور انجیل کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کا تو انکار کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ خود اپنی آیتوں کا بھی، اپنی کتابوں کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر فرمایا ہے کہ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ جو تمہاری کتاب میں موجود ہے آیات، جس میں جن آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جن آیات میں قرآن کا ذکر ہے، جن آیات میں نبی علیہ السلام کے دین کے آخری دین ہونے کا ذکر ہے، ان آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ انتم تشہدون، حالانکہ تم گواہی دیتے ہو کہ کیا کہتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر نازل کیا ہے وہ سچا ہے۔ تو جب اللہ کی کتاب سچی ہے اور تم دل سے گواہی بھی دے رہے ہو، تو اس بات کو بھی گواہی دو کہ اس میں نبی علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ بھی صحیح ہے، اس کو بھی ہم مانیں گے، لیکن اس بات کا تم انکار کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، پھر ایک اور بات ان لوگوں سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ حق کو باطل کرنے کے ساتھ بہت اس کی مثالیں ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تم ان پر ایمان لاتے ہو، حضرت ابراہیم پر تم ایمان لاتے ہو، اس لیے کہ عیسائی اور یہودی سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ ایمان لاتے ہو۔ حضرت عیسیٰ کی بہت ساری باتوں کو تم مانتے ہو، وہ بہت سارے احکامات کو مانتے بھی تھے، شریعت کے، ان کی شریعت کی بہت ساری باتوں کو مانتے تھے، لیکن ان میں ایک بڑی بات یہ کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو معبود مان دیتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، تو گویا کہ یہ باطل ہو گیا۔ اسی طرح سے جو باتیں وہ مانتے تھے وہ حق ہو گیا، تو حق بات کو باطل بات کے ساتھ گڑبڑ کر رہے ہو تم۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے۔ نبی علیہ السلام کا رسول ہونا یہ حق ہے، اس بات کو تم چھپاتے ہو۔ نبی علیہ السلام کا آخری رسول ہونا، اس بات کو چھپاتے ہو۔ قرآن کا اللہ کا کتاب ہونا، اس بات کو چھپاتے ہو۔ تو اسی طرح سے تورات میں جو صحیح تورات ہے، خود اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معبود ہیں، ان میں اللہ ایک، وہ بھی حضرت عیسیٰ بھی ایک معبود ہیں، اس بات کا ذکر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور بندے ہیں، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو جب یہ بات موجود ہے تو پھر اس بات کو چھپاتے کیوں؟ یہاں تک درمیان میں حضرت عیسائیوں کا ذکر ہے، ابھی اب درمیان میں جو ہے یہودیوں کا ذکر آ گیا ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ،
لعلہم یرجعون۔ یہ جو عیسائی ہیں عام طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکہ اور مدینہ کے آس پاس میں عیسائی کم تھے۔ عیسائی یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ جو آئے تھے جو لوگ، یہ نجران سے آئے تھے، اور نجران جو ہے یمن کا علاقہ ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرات صحابہ کرام کو جن سے زیادہ سابقہ پڑتا تھا وہ یہود ہیں، اس لیے کہ مدینہ میں پہلے سے ہی یہود آباد تھے۔ تو اور یہودیوں سے کئی بار جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، مدینہ آنے کے بعد، مہاجرین کے آنے کے بعد، مہاجرین اور انصار سے مدینہ والوں سے، یہودیوں سے صلح صفائی کا بھی معاملہ ہوا، لیکن یہ لوگ ہمیشہ خیانت کرتے رہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کرتے تھے، طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے تھے۔ ان طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ یہ لوگ آپس میں تبلیغ کرتے تھے کہ اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلام کے تعلق سے دل میں لوگوں کی نفرت پیدا کرنے کے لیے ایسا کرو کہ ایک وقت ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد 2 گھنٹے 4 گھنٹے، دن بھر، 2 دن 3 دن کے بعد جو ہے اسلام سے انکار کر دو، اور یہ کہو کہ میں تو اسلام سے بہت متاثر ہو کر کے اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام بہت سمجھتا تھا کہ بہت اسلام اچھا مذہب ہے، لیکن 2 دن 4 دن میں نے دیکھا تو اسلام میں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آئی، لہذا اب ہم کیا کرتے ہیں، اسلام سے پھر جاتے ہیں اور مرتد ہو کر کے پھر یہودی بن جاتے ہیں۔ ایسا اگر ہم لوگ، یہودی کہتے تھے کہ ایسا کئی مرتبہ اگر ہم ایسے کرتے رہیں گے تو جو کافر اور دوسرے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ دیکھ کر کے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، اور جو داخل ہو چکے ہیں ہمیں دیکھ کر کے ان کے دل میں شک پیدا ہوگا اسلام کے تعلق سے، اور جب شک پیدا ہوگا تو پھر اسلام کی تبلیغ نہیں ہوگی، اسلام میں لوگ داخل نہیں ہوں گے، اور پھر اسلام سے نفرتی بن کر کے پھر اسلام سے بھاگنے لگیں گے۔ یہ طریقہ اختیار کیا تھا، اسی کا ذکر یہاں پر اس آیت میں ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے ایک جماعت یعنی یہودیوں نے کہا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کتاب ان لوگوں پر نازل ہوئی ہے جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان والوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے ان لوگوں پر، ان پر ایمان لاؤ۔ ایمان والے سے مراد مومنین، اس مسلمان، تو مسلمانوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے ان کی کتاب پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ۔ وجہ النہار، دن کے شروع کے حصے میں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور دن کے اخیر کے حصے میں کافر ہو جاؤ، اس کا انکار کر دو۔ اور وجہ بتائی میں نے کہ اس کا انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بھی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں صبح ایمان لائے، شام جو ہے ایمان سے نکل گئے، اور انہوں نے دیکھا پرکھا سب کچھ دیکھا، تو اس لیے جو ہے ہم کو بھی ایمان لانا نہیں چاہیے، یا پھر جو تذبذب کے ساتھ جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا وہ ان کے دل میں شک پیدا ہوگا، اور آہستہ آہستہ وہ اسلام سے نکلنا شروع کریں گے۔ یہ ان لوگوں کی گویا کہ اسلام سے بھگانے کی، پھیرنے کی ایک سازش تھی، ایک مکر تھا۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ بھی جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی اسلام سے لوٹ جائیں، اسلام سے پھر جائیں، یہ ان لوگوں کا مقصد تھا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور وہ لوگ آپس میں یہ بات کہتے تھے کہ ایمان قبول مت کرو، ایمان دل سے ایمان ظاہر مت کرو مگر ان لوگوں کے سامنے جو لوگ تمہارے دین کی پیروی کریں، یعنی یہودی تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں، لہذا یہودی کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرو، اور ان لوگوں کے سامنے جب جاؤ تو ان کے سامنے جو زبان سے ایمان ظاہر کرو کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن یہودی کے پاس آؤ تو ہم کہو کہ بھائی ہم تو اپنے مذہب پر ہیں، ان کے پاس جو گئے ہیں وہ صرف ان کو دھوکہ دینے کے لیے ہم گئے ہیں، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے ساتھ اسلام سے پھیرا جائے۔ تو یہ کہا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، دل سے ایمان مت لاؤ مگر ان لوگوں پر اور ان لوگوں کے سامنے جو تمہارے دین کی پیروی کرے، انہی لوگوں پر ایمان لاؤ۔ جہاں تک زبان سے بات ہے تو زبان سے ان لوگوں پر بھی ایمان لے کر آ جاؤ، یہ کیا کہتے ہیں اسلام پر بھی، لیکن دل سے ایمان جو ہے اپنے مذہب پر رکھو، اور اس کا اظہار اپنے دین والوں کے سامنے کرو، ان لوگوں کے سامنے
مت کرو، اس لیے کہ اگر اب دل سے ایمان والا جو اظہار تم اگر ان لوگوں کے سامنے کرو گے تو پھر تو سمجھیں گے کہ ہاں یہ مومن ہے پکا، یہ تو یہودی ہے پکا، لہذا ہمارے یہ جو زبان سے ایمان لایا تھا وہ زبانی ایمان ہے، منافق ہے گویا۔ لہذا اپنا جو عمل ہے، دو عمل ہے، ایک دل والا عمل اور ایک زبان والا عمل۔ زبان والا عمل مسلمانوں کے سامنے ظاہر کرو، دل والا عمل یہودیوں کے سامنے ظاہر کرو، یہ مطلب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اصل ہدایت تو بھائی چلا دو مچھر کاٹ رہا، اصل ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے کہ وہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو ہدایت دینا نہیں چاہتا ہے وہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جی، تو اب اللہ اگر جس یہودی کے وہ زبان سے ایمان قبول کر لینے کے بعد کرنٹ چلا گیا ہے، کرنٹ ہی گیا ہے، تو جو یہودی ایمان قبول کر چکا ہے اور اگر اللہ ہی کو منظور ہے کہ وہ ایمان پر باقی رہے گا تو پر اصل ہدایت تو اللہ کے پاس میں ہے، وہ اللہ چاہے گا کہ اس کو ہدایت نصیب کر کے اور ہدایت پر جمع بھی دے وہ۔ تو تمہارے اس حربے سے کسی کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے، جس کو اللہ ہدایت پر رکھنا چاہے اس کو اللہ ہدایت بھی دے گا اور ہدایت پر قائم رکھے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر نہیں رکھنا چاہے، بھگانا چاہے، محروم کرنا چاہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے اس حرکت کرنے سے اسلام کا کوئی نقصان یا مومنین کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان الہدی، صحیح حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ اس جملے سے، اس آیت کے حصے سے ولا تؤمنوا کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یعنی دو کام کرنا ہے ان لوگوں نے کہا تھا، ایک زبان والا عمل ایمان اور ایک دل والا ایمان۔ دل والا ایمان جو یہودیت پر ہوگا وہ یہودیوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے، اور زبان والا ایمان جو مسلمانوں کے ساتھ ہوگا وہ مسلمانوں کے ساتھ ظاہر کرنا ہے۔ یہ حرکت کرتے کیوں ہیں اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی ان کے دل میں یہ بات کیوں پیدا ہوئی؟ ایسی گندی حرکتیں اور ایسے برے اعمال کے انجام دینے کی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں کو اسلام سے روکنے کے لیے یہ کیوں کر رہے ہیں، یا پھر دوسرے لوگوں کو بھی اسلام میں داخل ہونے سے روکنے کی یہ ایسی کوششیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہاں بیان کر رہے ہیں، اس کی دو وجہ بیان کی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اور خاص طور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے حسد تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی جو ہوں وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں، یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہوں، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اولاد سے آئے ہیں۔ تو یہ بھائی چاہتے تھے کہ آخری نبی جن کے فضائل خود یہ پڑھتے تھے، تورات میں، انجیل میں پڑھتے تھے، جن کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تمام نبیوں کے سردار کہہ کر کے آپ کو پکارا گیا ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے نبی ہوں گے یہ، تو ہر طرح کی فضیلت پڑھ چکے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہونے چاہیے۔ اب جب بنی اسماعیل میں سے یہ نبی آئے تو ان کو حسد ہونے لگا۔ ایک تو یہ حسد ہونے کی بنیاد پر ایسی حرکتیں کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ کرتے تھے کہ اگر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں اور پھر ان سے اور ہم جانتے بھی ہیں اور ہم ان کی بات کو مان بھی لیتے ہیں، تو اللہ کے حضور میں جا کر کے ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ بھائی تم تو پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد بھی جو تورات میں، انجیل میں یہ بھی زبان سے کہتے تھے کہ ہاں یہ برحق ہیں، پھر بھی تم مانتے کیوں نہیں تھے؟ لہذا لوگوں کو روکو تاکہ کل اللہ کے بارگاہ میں ہمارے خلاف زیادہ لوگ حجت نہ بنے، ہمارے خلاف گواہی دینے والے زیادہ لوگ نہ بنے۔ یہ تو آخرت کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں بھی جب مناظرہ ہو آپس میں ان لوگوں سے، تو پھر ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ بھائی تمہارے ہی میں سے تو حضرت عبداللہ بن سلام ایمان قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں میں سے تھے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور سچے مسلمان میں سے تھے، تو
تو یہ چاہتے تھے کہ یہودی ایمان میں داخل نہ ہو تاکہ یہودیوں کا ایمان میں داخل ہونا ہمارے لیے حجت نہ بن جائے۔ تو ایک تو حسد، اور دوسرے کے روکنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر یہودی ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو یہ جو ایمان میں داخل ہو جائیں گے یہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، یہ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف ہوئے، اور اس لیے کہ وہ سچے مسلمان تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، دو عورتوں نے ان میں سے غلط تعلق پیدا ہوا، تو ان کے مذہب میں بھی جو ہے سنسار کرنا تھا اس کی سزا اس غلط کام پر۔ تو یہ لوگ آئے اور کہا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو بتاؤ تمہارے تورات میں کیا حکم ہے اس کا؟ ان لوگوں نے کہا کہ تورات میں سنسار یا رجم اور پتھر سے مارنے کا حکم نہیں ہے، وہاں حکم یہ ہے کہ جو ایسا کرتا ہے اس کا چہرہ کالا کر دیتے ہیں اور گھما دیتے ہیں اور سزا دیتے ہیں، بس اتنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن میں بھی کہا ہے کہ فتلو تورات لے کر آؤ اور فتلوہا، اور تم اس کو پڑھو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ وہ لے کر آئے اور پڑھنے لگے، تو جس جگہ وہ آیت تھی رجم والی اس پر انگلی رکھ دیتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ خود بھی تورات جانتے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ بھائی انگلی ہٹاؤ، تم انگلی ہٹایا تو وہاں پر موجود تھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو وہ چھپاتے تھے۔ تو اس لیے یہ سمجھتے تھے کہ اگر بہت سے لوگ ایمان لے کر آ جائیں گے یہودیوں میں سے تو یہ لوگ ہمارے ہی خلاف کیا بن جائیں گے؟ حجت بن جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو کرتے تھے اسلام سے روکنے کے لیے دو مقصد، ایک تو حسد اور ایک کہ ان کا خود کا عمل، اگر یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں بہت سے لوگ تو پھر ان کے خلاف وہ لوگ دلیل بن جائیں گے، حجت بن جائیں گے اور ان کو جو ہے لاجواب کریں گے، اس لیے چاہتے تھے۔ دیکھیے اسی کا جواب دیا، ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، یعنی تم ایمان مت لاؤ اور ان کے ساتھ جو ہے دل سے ایمان کا اظہار مت کرو، بلکہ صرف مومنین کے سامنے زبان سے اظہار کرو، اس بنیاد پر کہ ان میں سے کسی ایک کو ایسی وہ چیز اسی کے مثل دیا گیا جس طرح کہ تم کو دیا گیا۔ یعنی تمہیں میں سے مومنین میں سے ایک کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کتاب دی گئی جو تم کو دی گئی، یعنی یہودیوں کو عیسائیوں کو ایک کتاب دی گئی جس طرح کے یہودیوں کو دی گئی، اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کتاب دی گئی۔ تو یہودیوں کو جس طرح سے کتاب دی گئی تھی اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، مومنین کو، اور امیین مکے والوں کو، عربوں کو وہ امی کہتے تھے، امیین کو جو کتاب دی گئی اس کتاب کے دینے پر ان کو حسد تھا، اس لیے وہ ایسا کرو تم، وہ کہتے تھے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے رب کے سامنے وہ تم سے مباحثہ کرنے لگے کہ اللہ، اگر یہ تم کہو گے کہ میرے تورات میں یہ بات ہے، یہ بات ہے، تو کل اللہ کے سامنے مومنین جا کر کہیں گے کہ اللہ یا باری تعالیٰ یہ یہودی یہ لوگ تو کہتے تھے کہ تورات میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم انکار نہیں، پھر بھی وہ ایمان لاتے نہیں تھے، تو گویا کہ ہم اللہ کے سامنے لاجواب ہو جائیں گے، لہذا اور یہ لوگ ہم پر کیا کریں، ہم لاجواب کریں گے۔ اللہ تو خیر ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن یہ مومنین اللہ کے سامنے ہمارے ہی عمل کو دلیل کے طور پر پیش کریں گے، لہذا ایمان مت قبول کرو اور اس طرح سے کرو، لوگوں کو روکو۔ تو یہ دو مقصد سے وہ مومنین کو روکتے تھے، ایک مقصد حسد اور ایک مقصد کہ ان کا عمل جو ہے کل اللہ کے نزدیک اور خود دنیا میں بھی حجت نہ بن جائے۔ آپ کہہ دیجئے، یعنی ایک جواب تو یہ ہے کہ حسد کرتے تھے، یعنی مسلمان یہ حسد کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس حسد کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہر فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو تورات نازل فرمائی، اللہ نے فضل فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو کیا کہتے ہیں انجیل نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، اللہ نے فضل فرمائی انجیل نازل فرمائی، اور اللہ نے فضل فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام پر تو زبور نازل فرمائی، اللہ نے فضل فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو بہت سارے صحیفے ان پر نازل فرمائے۔ تو اسی طرح سے اللہ نے فضل فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور مکے والوں پر اور امیین پر تو ان پر قرآن کا نازل فرمایا۔ تو فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہتا دیتا ہے، تمہارے ہاتھ میں تو ہے نہیں کہ تم جس کو چاہو دو۔ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع فضل والا ہے اور وسیع علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت اور اپنے فضل سے خاص کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے۔
واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے، اور اسی فضل کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب نازل فرمائی ہے۔ اب جب اللہ کے فضل پر ہے تو پھر تم کو حسد نہیں کرنا چاہیے، فیصلے الہی سے تم کو راضی ہونا چاہیے۔ اگر تم واقعتاً تورات پڑھتے ہو، اس لیے تورات میں تو اللہ کے فضل سے راضی ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ اچھا، یہاں تک یہودیوں کی خرابیاں بیان کی گئی تھیں۔ اب یہاں یہودیوں کی کچھ اچھائیاں بیان کی جا رہی ہیں، البتہ تمام یہودیوں کی نہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں، اہل کتاب میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ خراب لوگ بھی ہیں۔ خراب لوگوں کا بھی ذکر ساتھ میں کیا اور اچھے لوگوں کا بھی ذکر ساتھ میں کیا ہے۔ اچھے لوگوں کا ذکر یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر آپ ان کے پاس کوئی امانت رکھیں، بقنطارن، دولت کا ڈھیر امانت رکھ دیں، یؤدیہ الیک، وہ ڈھیر آپ کو واپس کر دے گا۔ ایسے لوگ ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور یہی ہے کہ وہ امانت داری کی وجہ سے انہوں نے ایمان بھی قبول کر لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، لیکن انہی میں کچھ لوگ ایسے خیانت کار لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھیں گے، لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو 1 دینار بھی واپس کرنے والا نہیں ہے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ اس کے لیے تم کھڑے رہو مستقل طور پر، پیچھے پڑ جاؤ تو پھر وہ مجبور ہو کر کے دے گا، لیکن اگر پیچھے نہیں پڑ گئے 1 دینار کو بھی غنیمت سمجھے گا کہ آ تو گیا بس۔ یہ بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں۔ ذالک بانہم، اچھا، جو اہل کتاب خیانت کرتے تھے اور 1 دینار بھی لے کر کے واپس نہیں کرتے تھے، وہ ایسا نہیں کہ حرام سمجھ کر کرتے تھے، اس لیے وہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اور مکے والوں کو اور مدینے کے جو پہلے سے وہاں انصار اور رہتے تھے، ان تمام لوگوں کو وہ امی کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ امی، اب وہ یہ جو لیتے تھے وہ حرام سمجھ کر نہیں لیتے تھے، بھائی چور سمجھ کر، چوری سمجھ کر لے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، بھائی ہر آدمی چوری کہے گا، لیکن چور اگر حلال سمجھ کر لینے لگے، ثواب سمجھ کرنے لگے تو بڑا خطرہ مسئلہ یہ ہے۔ تو وہ یہ سمجھ کہتے تھے کہ ہم یہ جو لے رہے ہیں اس لیے لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امی کا مال، مکے اور مدینے والوں کا مال ہمارے لیے حلال کیا ہے، اور کسی بھی طرح سے ہم لے لیں گے، چوری کر کے، زبردستی یا دھوکہ دے کر کے، یہ ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے، اسی کو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو کرتے تھے 1 دینار بھی واپس نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، امیین پر ہمارے لیے کوئی الزام نہیں ہے، یعنی امیین کے مال لے لینے میں ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ ان کی شریعت کے، وہ اپنی شریعت کے مطابق کہتے تھے کہ ہماری شریعت کے مطابق یہ جائز ہے، لہذا کسی طرح سے دھوکہ دے کر ہی صحیح لے لینا ہمارے لیے حلال مال ہے، حرام مال نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے تورات میں، انجیل میں، کہ امیین کا مال، کسی کا ناحق مال لے کر کے اور یہ کہا جائے کہ یہ مال ہمارے لیے حلال ہے، ایسا کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے بھی ہیں اور جھوٹ جان بوجھ کر بول رہے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے امیین کا کوئی بھی مال لینا جائز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ کے عہد کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرے، واتقى، اور حرام مال اور حرام چیزوں سے بچے، اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے عہد سے بچے، اللہ کا عہد یہ ہے کہ جب ایمان لے کر آئے تو کوئی بھی حرام چیز سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، یہ جو ہے حرام بھی کر رہے ہیں اور اس حرام کو اپنے جھوٹ بول کر کے جائز بھی قرار دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جو اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے اور اللہ کے تمام احکامات میں اللہ کے حکم کا لحاظ کرے، تو اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو، اللہ کے احکام کا خیال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ
اللہ کے عہد اور اللہ کے اور اپنی قسموں کے بدلے میں معمولی قیمت لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گویا کہ یہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ کہیں پر پیسہ آ رہا ہے تو دین بیچ کر کے بھی پیسہ لے لیتے تھے. شریعت کا کچھ حکم الگ بیان کر کے پیسہ، یہ جو آیت رجم کو چھپاتے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ جب وہ لوگ مالدار لوگ آیت کوئی غلطی کرتے تھے تو ان سے پیسہ لے کر کہتے تھے کہ تورات میں رجم کی کوئی کا حکم نہیں ہے، اور جب غریب کرتے تھے تو ان پر وہ سزا نافذ کرتے تھے. تو گویا کہ اللہ کے حکم کے بدلے میں وہ دنیا کی معمولی چیزیں لیتے تھے. تو اسی کو انہی اعمال کی طرف کہا گیا ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دادا کی ایک زمین تھی، اس زمین کو ایک یہودی کے دادا نے لے لیا تھا. اور جب نبی علیہ الصلوۃ اس زمانے میں یہ لوگ طاقتور تھے تو اپنی بات رکھ نہیں سکتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور مسلمان مضبوط ہوئے تو حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقدمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا. تو حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور کہا کہ تمہارے دادا نے یہ چیز ناجائز لی ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ مدعی کے پاس گواہ ہونے چاہیے. اب حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہ نہیں تھے، تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر گواہ نہ ہو مدعی کے پاس تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے. تو اب چونکہ حضرت اشعث کے پاس گواہی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس یہودی کو بلاؤ اور وہ آ کر کے یہاں قسم کھائے. اور جب قسم کھائے گا تو اب اگر وہ جھوٹی ہی قسم کھائے لیکن دنیا کے معاملے میں اسی کے حق میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. آخرت میں تو الگ مسئلہ ہے لیکن دنیا میں فیصلہ اسی بنیاد پر ہو جاتا ہے. تو حضرت اشعث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پاس بینہ نہیں، گواہی نہیں، اور وہ یہودی ہے وہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا. تو اس پر وہ آیا بھی اور آ کر کے جھوٹی قسم بھی کھائی. تو روایت میں ہے کہ یہ آیت اسی شخص کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کے ایمان کے بدلے میں قسم اللہ کی قسم کھاتا ہے نا کوئی بھی، اپنی قسموں کے بدلے میں معمولی چیز خریدتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی اللہ کی نعمتیں جو آخرت میں ہیں، اللہ کی ان نعمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہاں پر ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا. ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے بطور مہربانی ان سے بات نہیں کرے گا. یعنی عذاب دینے کے لیے، سزا سنانے کے لیے، جہنم بھیجنے کے لیے تو بات کرے گا، لیکن مہربانی کر کے اس سے بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ ان پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا. یہاں تو خیر دیکھے گا نہیں، لیکن دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوا، ایک تو دیکھنا ہے، عام دیکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر مجرم کو بھی دیکھتا ہے اور وہاں پر بھی ہر مجرم کو اللہ دیکھے گا، اس لیے کہ اس کی قدرت تو محیط ہے، ہر چیز پر شامل ہے. لیکن یہاں مطلب ہے کہ رحمت کی نظر سے اللہ ان پر نہیں دیکھے گا، معاف کرنے کی ارادے سے اللہ ان کو نہیں دیکھے گا. ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کیا کہتے ہیں، یہاں تک انہی یہودیوں کا ذکر ہے. آگے پھر جو ہے عیسائیوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا